شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت شیخ احمد بن ثابت مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے قبلہ روح درود پاک کے موضوع پر مضمون کو ترتیب دے رہا تھا۔ اسی دوران مجھے نیند آ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سنسان جگہ پر ہوں جہاں کوئی عمارت نہیں ہے۔ کچھ لوگ جامع مسجد کے دروازے پر موجود ہیں اور باقی مسجد کے اندر ہیں۔ فرماتے ہیں میں اندر گیا اور ان کے درمیان جا کے بیٹھ گیا۔ میں نے وہاں ایک حسین و جمیل نوجوان کو دیکھا جس کے چہرے پر خوش بختی کے آثار نمایاں تھے۔ میں نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا نام رومان ہے اور میں اللہ الرحمن کے ملائکہ میں سے ہوں۔ اس پر میں نے سوال کیا کہ تو پھر آپ آدمیوں میں کیوں آئے ہیں؟ تو فرمایا یہ سب آدمی نہیں بلکہ یہ فرشتے ہی ہیں۔ میں نے عرض کیا حضور یہ تو فرمائیں کہ ان فرشتوں میں کون کون ہیں؟ تو فرمایا ان میں حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل یعنی ملک الموت علیہ السلام ہیں۔ میں نے دیگر فرشتوں سے ملاقات کی سعادت پانے کے بعد عرض کیا میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ فوراً ایک صاحب اٹھے، وہ بھی نہایت حسین تھے۔ فرمایا میں اللہ پاک کا بندہ اسرائیل ہوں۔ میں نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر التجا کرتا ہوں کہ آپ میری جان نکالتے وقت مجھ پر نرمی فرمائیں۔ تو فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر زیادہ درود پاک پڑھنے والا یہ موت کی سختیوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ میرے رب کا کلام تلاوت ترجمے کے ساتھ آئیے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، وہ بولے ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، وما علينا إلا البلاغ المبين۔ اور ہمارے ذمے نہیں مگر صاف پہنچا دینا۔ قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم۔ بولے ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، بے شک تم اگر باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنگسار کریں گے، بے شک ہمارے ہاتھوں تم پر دکھ کی مار پڑے گی۔ قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون۔ انہوں نے فرمایا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، کیا اس پر بدکتے ہو کہ تم سمجھائے گئے، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد دوڑتا آیا، بولا
اے میری قوم بھیجے ہوں کی پیروی کرو، ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ نیک یعنی اجر نہیں مانگتے اور وہ راہ پر ہیں۔ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون۔ اور مجھے کیا ہے کہ اس کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون۔ کیا اللہ کے سوا اور خدا ٹھہراؤں کہ اگر رحمان میرا کچھ برا چاہے تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے بچا سکیں۔ إني إذا لفي ضلال مبين۔ بے شک جب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں۔ إني آمنت بربكم فاسمعون۔ مقرر یعنی یقیناً میں تمہارے رب پر ایمان لایا تو میری سنو۔ قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون۔ اس سے فرمایا گیا کہ جنت میں داخل ہو، کہا کسی طرح میری قوم جانتی۔ بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين۔ جیسی میرے رب نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں میں کیا۔ وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين۔ اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہمیں وہاں کوئی لشکر اتارنا تھا۔ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون۔ وہ تو بس ایک ہی چیخ تھی جبھی وہ بجھ کر رہ گئے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ یاسین شریف کی مبارک آیات ہم ترجمے کے ساتھ سن رہے ہیں، اور ترجمہ قرآن کے حوالے سے آپ معرفت القرآن کا مطالعہ فرمائیں۔ ایک تو یہ لفظ با لفظ ترجمہ ہے، تو جن کا ایک ذوق ہوتا ہے اور ایک میموری ہوتی ہے تو ان کے ذہن نشین الفاظ جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نور علی نور ہے۔ مکتبۃ المدینہ سے آپ معرفت القرآن خرید فرمائیں۔ بالکل، یہ ایک تو اس کی پرنٹنگ بڑی دیدہ زیب ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دیکھنے میں آپ کا جی چاہے گا کہ میں کیا کروں، پڑھوں 2 آیات کیا کر لوں اور پڑھ لوں، یعنی اس کو اتنا پیارا اس کو پرنٹ کیا گیا ہے، اچھے انداز میں اس کو جو ہے وہ چھاپا گیا ہے کہ دیکھنے والے کا جی چاہے کہ میں کیا کروں، اس کا مطالعہ کروں۔ تو بڑی محنت ہوئی ہے اس پر ماشاءاللہ، بڑا ملون اور کلرفل ماشاءاللہ یہ ترجمہ قرآن ہے، اس کو حاصل فرمائیں۔ آج معاشرے کے اندر جو ایک بے سکونی، ایک بے چینی، ایک فساد اور ایک بگاڑ جو پیدا ہو چکا ہے، اس کی ایک وجہ ہے بدگمانی۔ اور یہ بدگمانی دل میں کیوں آتی ہے، اس کے کیا اسباب ہیں، وجوہات کیا ہیں، اور کس طریقے سے اس کو دفع کیا جا سکتا ہے، دور کیا جا سکتا ہے، بچا اس سے جا سکتا ہے، اور اگر دل میں ہے تو اس کا علاج کس طرح کیا جا سکتا ہے یہ، اور اپنے دل کو بندہ ایسا کیسے بنائے کہ اس میں بدگمانی نہ ہی آئے، اور پھر اس میں میرا کیا کردار ہے کہ میں کیا انداز اختیار کروں کہ میرے بارے میں کسی کے دل میں بدگمانی ہی نہ آئے۔ ایک دو جس کے دل میں بدگمانی آ رہی ہے، جو بدگمانی کر رہا ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اور پھر جس کے بارے میں بدگمانی کی جا رہی ہے اس کی بھی کچھ ذمہ داریاں اپنی جگہ پر بالکل موجود ہیں، جس پر آج ہم پروگرام کے اندر بات کریں گے۔ آئیے بھی کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی نبینا
آج نہیں تو کل سہی ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی آقا ہمیں بلائیں گے، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سگے پڑی صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، 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 نار سے بچنے کی صورت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، اور ان کے نقش پا پہ غیرت کیجئے، ان کے نقش پا پہ غیرت کیجئے، آنکھ سے چھپ کر زیارت کیجئے، آنکھ سے چھپ کر زیارت کیجئے، حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، ان کے حسن شیریں جاں کی حلاوت کیجئے، شیریں جاں کی حلاوت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، ہمت کیجئے، نعت مانو کچھ تو ہمت کیجئے، ان کے در پر بیٹھئے بن کر فقیر، ان کے در پر بن کر فقیر، ان کے در پر بیٹھئے بن کر فقیر، بے نوا فکر ثروت کیجئے، بے نوا فکر ثروت کیجئے،
بچنے کی صورت کیجئے عرش پر جس کی کمانیں چڑھ گئی عرش پر جس کی کمانیں چڑھ گئی عرش پر جس کی کمانیں چڑھ گئی صدقہ اس بازوں پہ قوت کیجئے صدقہ اس بازوں پہ قوت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے نیم طیبہ کے پھولوں پر ہوا نیم طیبہ کے پھولوں پر ہوا بلبلوں پاسے نزاکت کیجئے بلبلوں پاسے نزاکت کیجئے بلبلوں پاسے نزاکت کیجئے آنکھ تو اٹھتی نہیں کیا دے جواب آنکھ تو اٹھتی نہیں کیا دے جواب ہم پہ بے پرسش رحمت کیجئے ہم پہ بے پرسش رحمت کیجئے نعرہ کیجئے یا رسول اللہ کا نعرہ کیجئے یا رسول اللہ کا مفلس و سامان دولت کیجئے مفلس و سامان دولت کیجئے ہم تمہارے ہو کے کس کے پاس جائیں ہم تمہارے ہو کے کس کے پاس جائیں صدقہ شہزادوں کا رحمت کیجئے صدقہ شہزادوں کا رحمت کیجئے اپنی ایک میٹھی نظر سے شہر سے اپنی ایک میٹھی نظر سے شہر سے چارہ زگر مصیبت کیجئے چارہ زگر مصیبت کیجئے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی
یا مرحبا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری اور حضور کی شفاعت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ پروگرام کے عنوان پر آتے ہیں جو آج کے پروگرام کا موضوع ہے، بدگمانی۔ یہ ہے کیا؟ پہلے تو اس کو ڈیفائن کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمان جو ایک لفظ بیان کیا جاتا ہے اس کو عربی میں ظن کہا جاتا ہے۔ پہلے میں اس کو ڈیفائن کرتا ہوں، گمان کیا ہوتا ہے۔ کسی بھی ظاہری علامت کو دیکھ کر ذہن میں جو خیال پیدا ہوتا ہے اس کو گمان کہا جاتا ہے۔ اب وہ جو خیال ہمارے ذہن میں آیا جس کو ہم گمان کہہ رہے ہیں، وہ شرعی نقطہ نظر سے، شرعی اصولوں کی روح سے وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر وہ اسلامی تعلیمات کے اگینسٹ ہے، یعنی جس خیال کے، جس گمان کے لانے سے اسلام نے، قرآن و سنت نے منع کیا ہے، اگر وہ اس قسم کا گمان ہے تو اس کو پھر ہم بدگمانی کہیں گے یا بدگمان کہیں گے، سوء ظن کہیں گے۔ اور اگر وہ شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہے تو پھر اس کو ہم حسن ظن سے تعبیر کریں گے۔ بدگمانی کیا ہوتی ہے کہ بغیر شرعی دلیل کے کسی شخص کے حوالے سے اپنے دل میں یہ یقین کر لینا کہ یہ برا ہے۔ یعنی ہمارے پاس کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے، کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے، نہ کسی ایک عادل متقی شخص نے خبر دی، نہ ہمیں عینی طور پر یعنی دیکھ کر مشاہدہ ہوا ہے، بس گمان ہی گمان کی دنیا میں ہم نے ایک شخص کے لیے پرسپشن بنا لیا کہ یہ بندہ برا ہے، یا اس کا یہ فعل برا ہے، اس نے یہ بات کہی ہے یا یہ کام کیا ہے، یہ حرکت کی ہے تو اس کی بری نیت تھی۔ تو بغیر دلیل کے کسی شخص کے برے ہونے کا دل میں یقین کر لینا یہ بدگمانی ہے، اس کو سوء ظن کہا جاتا ہے۔ اور قرآن و حدیث میں جا بجا اس برائی کی مذمت بھی کی گئی ہے اور اس سے بچنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ سورہ حجرات جو کہ بڑی مقدس سورت ہے قرآن مجید کی، جس میں اسلامی آداب کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے، سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں رب تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت گمانوں سے بچو، ان بعد الظن اثم، کیونکہ بعض گمان گناہ ہو جاتے ہیں۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات بھی اس پر شاہد ہیں۔ جب انسان کے ذہن میں کسی شخص کے حوالے سے بدگمانی یا برا خیال پیدا ہوتا ہے تو اب انسان کی طبیعت ہے کہ وہ اس گمان پر ہی صبر نہیں کرتا، بلکہ مزید جستجو اور ٹو میں پڑتا ہے کہ یہ جو گمان ہے اس کو میں یقین کی صورت دوں، یعنی مجھے کوئی دلیل مل جائے۔ مثال کے طور پر ایک شخص زید، اس کے حوالے سے کسی کے دل میں اگر برا گمان آتا ہے تو اب وہ اس شخص کی یہ کوشش ہوگی، یہ جستجو ہوگی کہ کوئی نہ کوئی مجھے ایسی دلیل ملے، کوئی قرینہ ملے، اس کا کوئی معاملہ میرے سامنے ظاہر ہو جس سے یہ گمان یقین کی صورت اختیار کر جائے۔ اور یہ جو چیز ہے نا کہ کسی مسلمان کے ظاہری یا باطنی عیوب کو، خامیوں کو تلاش کرنا، یہ بھی ممنوع ہے، جس کو تجسس کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ کے کلام میں کتنا خوبصورت اسلوب ہے کہ جہاں رب تبارک و تعالیٰ نے برے گمان سے، بدگمانی سے بچنے کا حکم فرمایا، اسی آیت مبارکہ میں اگلا کلمہ ارشاد فرمایا، وَلَا تَجَسَّسُوا، اور ٹو میں نہ پڑو، یعنی ایک دوسرے کا عیب تلاش نہ کرو۔ دین اسلام کی تعلیمات کیا ہیں کہ کسی مسلمان نے کوئی بات کی یا کوئی فعل کیا تو جب تک شریعت اجازت دیتی ہے اس کی بات کو یا اس کے کام کو اچھے معنی پر محمول کیا جائے گا، یعنی اس کا ایک اچھا معنی بیان کیا جائے گا کہ اس کی یہ نیت ہوگی، یہ مراد ہوگی، یہ عذر ہوگا۔ بزرگان دین کے اگر اقوال دیکھے جائیں تو کئی اقوال اس پر شاہد ہیں کہ اگر کسی مسلمان کی کوئی بات ہم تک پہنچتی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے۔ دیکھیں ہمارا کوئی عیب خدا نخواستہ ظاہر ہوتا ہے یا ہمارے عیب کی طرف کوئی انڈیکیشن کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اپنے عیب کو جسٹیفائی کرنے کے لیے عذر تلاش کرتے ہیں اور بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں میری نیت یہ تھی، میں تو اس مقصد کے لیے کر رہا تھا، میری تو یہ مجبوری تھی، اپنے لیے آزار تلاش کرتے ہیں۔ لیکن اسلام کا مزاج کیا ہے، بزرگان دین کے اقوال اس پر شاہد ہیں کہ اگر کسی دوسرے مسلمان کی کوئی بات، کوئی فعل ہم تک پہنچتا ہے تو اب ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کے لیے اچھا گمان تلاش کریں گے، اس کے لیے عذر تلاش کریں گے کہ اس نے یہ کام کیا، ہو سکتا ہے اس کا یہ مسئلہ ہو سکتا ہے وہ بھول گیا ہو سکتا ہے اس کی توجہ نہ ہو سکتا ہے اس کو اس کام پر مجبور کر دیا گیا ہو۔ یہاں تک علماء فرماتے کہ 70 عذر تلاش کرے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو، اور کوشش کرنے کے باوجود، سوچنے کے باوجود اگر مجھے دوسرے مسلمان بھائی کے کسی قول فعل کے حوالے سے کوئی عذر، کوئی مطلب وہ جس کو کہیں کہ اس کام کے جائز ہونے یا اس کام کی رخصت کے حوالے سے کوئی دلیل نہ ملے تو بزرگان دین فرماتے ہیں پھر بھی بندہ یہ گمان رکھے کہ اس میرے مسلمان بھائی کے پاس کوئی نہ کوئی عذر ہوگا اگرچہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے
عطا کردہ دین اسلام کا کتنا خوبصورت حسن ہے اور کتنی خوبصورتی ہے کہ مسلمان کے لیے اچھا گمان رکھا جائے، کیونکہ بدگمانی جس معاشرے میں پنپتی ہے تو پھر وہ بہت سارے جرائم کو دعوت بھی دیتی ہے اور بہت زیادہ فسادات بھی ہوتے ہیں، بالخصوص جو گھریلو زندگی ہوتی ہے، زوجین کا تعلق ہوتا ہے یا دیگر خاندان کے افراد ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے جب بدگمانی آتی ہے تو معاذ اللہ وہ ایک صورت ایسی آتی ہے کہ رشتے ٹوٹتے ہیں اور گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ اگر کسی ادارے میں، کسی کمپنی میں، کسی کام کرنے کی جگہ پر اگر یہ بدگمانی پھیل جائے تو وہاں پر کئی لوگ اپنی جو ذریعہ معاش ہوتا ہے نوکری سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور ادارے کے ادارے بعض اوقات تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں اس موذی مرض سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسن ظن رکھنا ہے، جب تک حسن ظن کی گنجائش ہے ہمیں حسن ظن ہی رکھنا چاہیے۔ اب دیکھیں جو فقہائے کرام ہوتے ہیں، مفتیان کرام ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ اصول ہوتے ہیں جن اصول کا استعمال کر کے وہ شرعی فتویٰ دیتے ہیں، جس کو اصول افتاء کہیں یا رسم افتاء کہیں۔ ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر کسی مسلمان سے کوئی ایسا فعل سرزد ہوا کہ جو کفر پر دلالت کرتا ہے، اب اس کا شرعی حکم کیا بیان کرنا ہے کہ اس پر تکفیر ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے بھی علماء کرام نے اتنی احتیاط بیان کی ہے کہ جب تک یقین کے درجے میں کسی کا کفر ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک اس پر حکم نہیں لگایا جائے گا۔ اتفاق سے کل میں فتاوی رضویہ کا مطالعہ کر رہا تھا ایک مقام سے، تو امام اہل سنت نے اپنی احتیاط ذکر کی کہ فلاں مسئلے میں فلاں شخص کے حوالے سے جب تک یقینی دلائل میرے سامنے واضح نہیں ہو گئے، اس طرح جس طرح سورج واضح ہوتا ہے، سورج کی طرح واضح نہیں ہو گئے، میں نے حکم لگانے میں سبقت نہیں کی، میں نے توقف کیا۔ یعنی یہ جو سنجیدہ اور مطلب شریعت کے اصولوں کو جاننے والا جو مفتی ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، ایک عام مسلمان بھی ہوتا ہے جس کو شرعی آگاہی ہوتی ہے، تو وہ کسی بھی مسلمان کے حوالے سے بدگمانی کرنے، اس کے حوالے سے حکم بیان کرنے یا فائنل اسٹیٹمنٹ دینے سے اجتناب کرتا ہے، وہ دلیل کا انتظار کرتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں مسلمانوں سے اچھا گمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بہت پیارے انداز میں موضوع کی ابتدائی یوں بولیے کہ چیزوں کو راشد بھائی نے بیان فرمایا، اور آپ دین اسلام کی تعلیمات کا حسن دیکھیے۔ یعنی جس ایک برائی کے بعد دوسری برائی نے آنا ہے تو پہلی برائی سے کیا کر دیا؟ منع کر دیا، نہ پہلی برائی ہو نہ دوسری برائی آئے، میں قربان جاؤں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کے دل کو کتنا پیوریفائی دیکھنا چاہتا ہے کہ 70 پہلو پہلے تلاش کیے جائیں ایک حسن ظن کے، اور پھر بھی کوئی نہ ملے تو اب یہ نہیں کہ بدگمانی کر لے، اب بھی یہی ہے کہ اپنا ذہن یہی بنائے کہ کوئی ایسا پہلو ہوگا جو میرے ذہن میں نہیں آ رہا، میں قربان جاؤں۔ آپ دیکھیں کہ جہاں ویلیوز، اقدار اور اخلاق اور یوں بولیے کہ دل کی پیوریفیکیشن کا اتنا ہائی لیول جو ہے وہ وہ مورل ویلیوز ہوں اور اتنا ہائی گراؤنڈ ہو، اس پر رہتے ہوئے ہم جو ہے اپنے آپ پر غور کریں کہ ہم کہاں کھڑے اور ہم کس سمت میں جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بدگمانی سے بچائے۔ یہاں میں ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گا وسیم بھائی، آپ دیکھیے کہ جیسے شاہ صاحب قبلہ، غزافی شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، آپ دیکھیے بعض اوقات بندہ جو ہے نا یہ سسپیشیس ہوتا ہے، سسپیشیس یعنی مشکوک، حرکتیں کر رہا ہے مشکوک، کام کر رہا ہے مشکوک، اور جو معاملات ہیں اس کے وہ بھی کیا ہیں؟ مشکوک ہیں۔ تو یہ مشکوک کام بھی بندہ کرے اور بولے میرے اوپر کوئی شک بھی نہ کرے، تو یہ کیسے ہوگا؟ ذرا کچھ اس حوالے سے گفتگو فرمائیں وسیم بھائی، شاہ صاحب جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات سلمان بھائی آپ نے بڑی اچھی فرمائی ہے، اور ایسی عادت جو ہے نا یہ انسان کو کئی جگہوں پہ پھنساتی بھی ہے، اور یہ اسلام کے اندر جو ہے نا اس عادت کی تعریف نہیں کی گئی، اس کی مذمت ہی بیان کی گئی۔ کیونکہ دیکھیں جہاں سلمان بھائی یہ بات ہے نا کہ مسلمانوں کو اس بات سے روکا گیا کہ کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی، وہیں پر مسلمانوں کو یہ بھی سمجھایا گیا ہے کہ ایسی کوئی حرکت یا ایسا کوئی کام بھی نہیں کرنا کہ جس سے کسی کے دل میں کوئی بات آ جائے۔ ایسا ہی تو اسلام نے ان چیزوں سے بھی بہت روکا ہے۔ آپ دیکھیں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک انداز، صحابہ کرام علیہم الرضوان میرے آقا کریم علیہ السلام کے مبارک انداز کو دیکھ کر فالو کرتے تھے، اور ہم تک پہنچایا انہوں نے کہ حضور کا یہ انداز ہے،
اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر صفت کو وہ عقیدت محبت کی نظر سے ہی دیکھا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن اس کے باوجود میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ احتیاط ملاحظہ کیجئے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ازواج مطہرات موجود تھیں. انہوں نے کچھ بات چیت کرنی تھی، بات چیت کر کے وہ جانے لگیں. تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ کی زوجہ ہیں وہ موجود تھیں. آپ نے فرمایا کہ ٹھہریں، میں آپ کو تھوڑا آگے تک چھوڑ کر آتا ہوں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھوڑا آگے کی طرف تشریف لے کر گئے. جب آپ تشریف لے جانے لگے تو دو صحابہ کرام وہاں سے آ رہے تھے. اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب انہیں آتے ہوئے ملاحظہ فرمایا تو آپ نے انہیں اس بات کی طرف باقاعدہ طور پہ ارشاد فرمایا کہ یہ میری زوجہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سبحان اللہ. آپ نے ارشاد فرمایا. تو ان صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا رسول اللہ اس بات کی وضاحت کی کیا ضرورت تھی؟ ہم آپ کے بارے میں کبھی کچھ ایسا گمان کر سکتے ہیں کہ آپ کسی اور خاتون کے ساتھ جا رہے ہیں؟ یہ انہوں نے ایک عرض کی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تو میں نے خوف محسوس کیا کہیں وہ تمہارے دل میں کوئی وسوسہ نہ ڈال دے. اب آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی تلقین فرمائی، تو اپنے عمل سے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ کسی مسلمان کو کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے سامنے والا شکوک اور شبہات میں مبتلا ہو جائے. جی جیسے کہ اسی انداز پر ایک اور حدیث پاک ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اور دیکھیں یہ بہترین ایک اخلاقی انداز، لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے افراد کو کس طریقے سے رہنا چاہیے اس کا ایک بہترین خوبصورت انداز بیان فرمایا. اللہ. فرمایا کہ جب تم 3 افراد بیٹھے ہو نا تو 2 افراد آپس میں سرگوشی نہ کریں. اللہ. واہ جی. کیوں نہ کریں جی؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے اس بات کو لکھا ہے نا، آپ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے، آپ نے فرمایا کہ گمان یہی آئے گا کہ اس کے دل میں یہ بات پیدا ہوگی ہو نہ ہو یہ دونوں میرے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں یا میرے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں یا میرے بارے میں کوئی غلط بات کر رہے ہیں. اس کا چانس موجود اس کا چانس موجود ہے کیونکہ اس کے دل میں کیفیت ہی وہ ہے نا، گمان ہی تو آنا ہے. جی. اب اگرچہ آپ کوئی خیر کی بات ہی کر رہے ہو، آپ کوئی بھلائی کی بات ہی کر رہے ہو، لیکن اس عمل میں خیر بھی تھی شر بھی تھا، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے منع فرمایا کہ دیکھو تمہارا بھائی غلط کیفیت میں جا سکتا ہے، اپنے اس عمل کو درست کر لو کہ اس کے سامنے بیٹھ کر ایسی بات نہ کرو. سلمان بھائی، میں نے اور آپ نے اور ہم سب نے اس بات کا عموماً مشاہدہ کیا ہوگا کہ کبھی ہمارے سامنے بھی کوئی سینئرز بیٹھ کر اس طرح کی کیفیت کریں نا تو دل کو سنبھالنا ہو مشکل جاتا ہے. اب بندہ پوچھتا ہے بھی کیا بات ہے، خیر تو ہے. بندے یعنی کہ کیفیت، یار پتہ نہیں میرے بارے میں کوئی پتہ نہیں کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں یا میرے سے پتہ نہیں کیا ایسا ہو گیا کہ جو اس طرح یہ آپس میں کر رہے ہیں. اچھا وہ آپس میں یہ بات کرنا بڑی دور کی بات ہے، اگر ایک دوسرے کو دیکھ کر یوں کر کے مسکرا بھی دینا اشارہ کر کے پھر بھی بندے کی کیفیت چینج ہو جاتی ہے. بات کرتے کرتے مضمون بھول جاتا ہے بندہ کہ وہ کر کیا رہا تھا. تو مطلب مسلمان اس کیفیت میں کیوں مبتلا ہو، دل کی گھبراہٹ اور بے چینی میں کیوں مبتلا ہو، شریعت نے منع کر دیا. تو میں نے ایسا کوئی عمل نہیں کرنا کہ جس سے وہ ہو. اچھا اسی طرح ہم معاشرتی طور پہ میں اس بات کو تھوڑا سا لوں گا کہ بعض حضرات ہمارے کچھ اعمال ایسے کر رہے ہوتے ہیں اور باقاعدہ طور پر وہ ایسی حرکتیں ایسے اعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر سامنے والے کا بدگمانی سے بچنا بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے. تو لہٰذا ہمیں اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہمارے معاشرے میں مل جاتی ہیں. نماز کے وقت میں، جماعت کے وقت میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، مسجد کے قریب بیٹھے ہوئے، اب وہ سامنے والا کیا گمان قائم کرے، کیا ذہن بنائے، ٹھیک ہے. تو ایسے موقع پر اسی طرح بعض اوقات کوئی غیر شرعی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ ایسا کام کر رہا ہے کہ جس سے سامنے والے کے دل کے اندر کھٹکا پیدا ہو رہا ہے. تو ایسی حرکات و سکنات یا ایسے کام کرنا کہ جس سے کسی مسلمان کو بدگمانی کا موقع ملے، شریعت نے اس سے منع ہی فرمایا ہے. مت کی جگہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور سسپیشس اور مشکوک بندے کو نہیں ہونا چاہیے. یہ تو دیکھیں اپنے اعتبار سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمیں دوسرے کو کیا کرنا ہے، بچانا ہے، اور دوسرے کو بھی تھوڑا حوصلہ رکھنا چاہیے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ 2 بندے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں وہ میرے خلاف ہی بات کر رہے ہیں. کوئی ایسا تھوڑی کہ میں ہی رہ گیا ہوں جس کو دنیا نے گرانا ہے، میں ہی رہ گیا ہوں جس کو دنیا نے پچھاڑنا ہے. زمانہ گرانے پہ تلا ہوا ہے. اللہ. بندہ اپنی اوقات دیکھے. 2 بندے میں جاؤں تو میرا حال کوئی نہ پوچھے، میں آؤں تو
مطلب میرے حوال کوئی نہ پوچھے اور بندہ بولے زمانہ گرانے کی کوشش کر رہا ہے. بھائی زمانہ کیا گرانے کی کوشش کر رہا ہے؟ زمانہ تو اس کو گرانے کی کوشش کرے گا جو اس لیول کا بھی تو ہو کم از کم اپنے آپ کو. اور اگر بندہ اس لیول کا ہے کہ اسے زمانہ گرانے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ تو اس کو تو کام جو چاہیے کہ زمانے پہ توجہ کرنے کے بجائے اللہ رسول کی طرف اپنا دھیان لگائے. تو یہ تو میں ایک برسویر تذکرہ ایک بات برائے بات ہوگی. تو یوں بھی بعض اگر بنا سوچتا ہے کہ سب مجھے ہی گرانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. میرے خلاف ہی بات کر رہے ہیں ایسا اس سوچ میں پڑنے سے اپنا ہی نقصان ہونا ہے. اس نے سامنے والے باتیں میرے خلاف کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے وہ تو ایک الگ مضمون ہے. میری پریشانیوں کا یوں بولیے کہ معاملہ خود بخود شروع ہو جانا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ اسلام نے ہیومن سائیکی کو کتنی اہمیت اور ویلیو دی ہے کہ ہم وہ جو بات وسیم بھائی نے فرمائی کہ ایسا کوئی کام نہ کریں کہ جس سے کوئی شکوک و شبہات کا شکار ہو. تو ہمیں بھی اپنے آپ کو بچانا ہے اور جو شکوک و شبہات کا شکار ہو رہا ہے اس کے لیے بھی ایک گائیڈنس اور رہنمائی موجود ہے جسے ہم دونوں پہلوؤں کو لے کر کے جو ہے وہ چل رہے ہیں. اللہ پاک ہمارے حال پہ جو ہے وہ رحمت فرمائے اور ہمیں اللہ پاکیزہ دل جو ہے وہ عطا فرمائے جس میں کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہ آئے. اور میں یہاں ایک اور بات عرض کروں شاہ صاحب کی بلا مشکوک جیسے ہم نے بات کی سسپیشیس مشکوک حرکات ہوتی ہیں. بچہ ہے نکھٹو ہے کام کچھ بھی نہیں کرتا. نکھٹو چلے لفظ میں واپس لے لیتا ہوں. بچہ ہے وہ کام کوئی بھی نہیں کرتا لیکن ایک دم سے وہ کیا کر رہا ہے اپنی ماں کو لا کے پیسے دے رہا ہے. امی یہ پیسے لے لیں یہ سامان لے کے آ رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. تو یہ جو حرکت ہے نا یہ مشکوک حرکت ہے. بندے کا نہ کام ہے نہ کاج ہے نہ لینا ہے نہ دینا ہے نہ کرنا ہے نہ کرانا ہے. پیسے آ رہے ہیں اور ایکسٹرا آرڈنری آ رہے ہیں اور کنٹینیوسلی کچھ نہ کچھ مطلب آتے ہی جا رہے ہیں. تو یہ جو حرکت ہے نا یہ سسپیشیس اور مشکوک حرکت ہے جس کا نوٹس بر وقت لے لینا چاہیے. شاہ صاحب کی بلا اس پر بھی میں چاہوں گا آپ کچھ روشنی ڈالیں کہ بعض چیزوں کا ہمیں نوٹس بھی لینا ہوتا ہے لیکن جب بندہ اس کا نوٹس وقت پر نہیں لیتا تو پھر وقت تو گزرنا تھا تو وہ کیا ہو گیا گزر ہی گیا. تو اب پھر بندے کے پاس نوٹس دینے کا چانس پھر رہتا نہیں ہے کیونکہ وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا جاتا ہے کسی کریمنل ایکٹیویٹی کی بنیاد پر. کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں اس میں ہم نے ابھی گمان کے بارے میں بھی سنا گمان کے شرعی احکامات کے بارے میں بھی ہم نے ڈسکشن کی. تو دیکھیں بعض افراد ایسے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے کہتے ہیں نا بدگمانی یعنی تھوڑا سا برا گمان کر لینا بعض مقامات پہ کرنا پڑتا ہے. جیسے والد ہیں والدہ ہیں اسی طریقے سے اب جیسے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اگر کوئی مشکوک چیز وہ دیکھتے ہیں تو ان کا مائنڈ سیٹ اپ جو ہے چونکہ وہ ان کا کام ہی تفتیش کرنا ہے وہ ہے ہی تفتیشی ادارہ ہے تو وہ اچھا گمان لے کر تو تفتیش نہیں کرے گا نا. کوئی بھی چیز اس کے سامنے آئی ہے اس کو وہ دوسرے پوائنٹ آف ویو سے سوچ کر وہ گمان لے کے پھر اس کو آگے بڑھائے گا. گمان کا تعلق نہیں ہے مجھے لگتا ہے میں معذرت تھوڑا آپ سے ڈس ایگری کروں گا. تفتیش کا تعلق گمان سے نہیں ہے. تفتیش کا تعلق کسی بھی شے کے غلط یا صحیح ہونے کی پہچان سے ہے. اگر خوش گمانی کر لے یا بد گمانی کر لے تو یہ گمان جو ہے یہ تفتیش پر کیا ہو سکتا ہے اثر انداز ہو سکتا ہے. تو مفتش کو تفتیش کرنے والے کو غیر جانبدار ہو کر تفتیش کرنی چاہیے. یعنی اگر آپ مجھ سے تفتیش کریں یا میں آپ سے تفتیش کروں ٹھیک ہے تو میں آپ کو مجرم بنانے کے لیے تفتیش کروں گا تو وہ تفتیش اور ہوگی. اور اگر یہ جاننے کے لیے تفتیش کروں گا کہ واقعی آپ مجرم ہیں یا مجرم نہیں ہیں تو پھر دائرہ کار کیا ہو جائے گا سوال بھی تبدیل ہو جائیں گے انداز بھی کیا ہو جائے گا تبدیل ہو جائے گا. مجھے جو ہے نا وہ یوں ایک بات جو ہے وہ ذہن میں آ رہی ہے اور کیا فرماتے ہیں آپ اس پہ؟ بس وہی بات ہے کہ جہت تبدیل ہو گئی نا. جی جو جس انداز میں بھی آپ جس جہت میں آپ سوچنا شروع کر دیں گے اسی جہت میں اس کو لے کے جانا پڑے گا. بہرحال جیسے آپ نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی ایسا عمل نظر آ رہا ہے والدین ہیں ان کے سامنے بچے کو کوئی ایسی بات نظر آ رہی ہے کہ جو شکوک و شبہات والی ہے جو مشکوک ہے
تو اب کیا ہے فوری طور پہ اس کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. بچے سے پوچھنا چاہیے کہ یہ جو میں نے جو چیز نظر آئی ہے، پیسے آپ کے پاس آئے ہیں تو یہ کہاں سے آئے ہیں، آپ نے یہ کہاں سے حاصل کیے ہیں، کس نے دیے ہیں آپ کو. اور پھر اس کو آگے لے کے بڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا. پہلے تو آپ جب ڈسکشن کریں گے، گفتگو شنید کریں گے، ہو سکتا ہے مے بی کہ وہ کوئی اچھا ریزن اس کا بتا دے، اور اگر وہ نہیں بتاتا ہے تو اس کو فوراً اس کی گہرائی میں جانا چاہیے. اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ غلطی پر ہے، خدا نخواستہ چوری والا معاملہ ہے، کسی سے جھوٹ بول کے پیسے لے لیے ہیں، کچھ بھی ایسا معاملہ ہے، تھوڑا جب آگے جائیں گے تو معلومات ہوگی، تو یہیں پر اس کی تربیت کا اہتمام کر دیا جائے، یہیں پر اس کو سمجھا دیا جائے. اگر اس بات کو اگنور کر دیا، لوگوں کی عادت ہوتی ہے اگنور کر دیتے ہیں، کوئی مطلب لاپرواہی والا معاملہ ہوتا ہے وہ اگنور کر دیتے ہیں. تو اگنور نہیں کریں، اس کو نوٹس کریں اور اس کو لے کر تھوڑی سی اس کے اوپر ڈسکشن کریں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں کمی آ رہی ہے، کہیں کمزوری آ رہی ہے، تو اس کو اسی وقت سمجھانے کی ترکیب بنائیں. وہ ہے نا کہ بھائی اگر کوئی چھوٹی غلطی کر رہا ہے شروع کے اندر، اب بچہ جھوٹ بول رہا ہے یا خدا نخواستہ چھوٹا موٹا وہ دھوکے سے کام لے رہا ہے، یا اگر بچہ ہے تو شروع میں اگر کوئی چوری ووری بھی کرے گا تو چھوٹی سی چیز کی کرے گا نا. تو اگر آپ نے اس وقت نوٹس لے کے اس کی تربیت نہیں کی، اسے سمجھایا نہیں اور اس کی تعدیب کا سلسلہ نہیں کیا، تو آج یہ چھوٹی چوری کر رہا ہے، کل یہ بڑی چوری کرے گا. اور یہ کرتے کرتے پھر کیا ہے کہ بعد میں یہ آپ کو بھی تکلیف میں مبتلا کرے گا، کیونکہ بچہ آپ کا ہے اور خود بھی تکلیف میں مبتلا ہوگا. ظاہری بات ہے اگر کوئی بندہ غلط کام کرتا ہے اور مجرمانہ اس کی جو ہے وہ سرگرمیاں ہو جاتی ہیں تو قانون تو پھر حرکت میں آئے گا نا. اور ایک تو یہ کہ اللہ پاک اور اس کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی ہے، قبر و آخرت اس کی خراب ہو رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب قانون حرکت میں آئے گا تو اگر خدا نہ خواستہ گرفتاری والا معاملہ ہو جاتا ہے یا سزا والا معاملہ ہو جاتا ہے تو ماں باپ بھی تو اس میں پھر جو ہے وہ سفر کرتے ہیں. تو نوٹس کرنے کا ہمارا ذہن ہونا چاہیے. اگر بچے کے اندر کوئی مشکوک چیز دیکھیں، ایسے ہی اپنے گھر کے ملازم یا ملازمہ کے اندر کوئی مشکوک بات دیکھیں، ایسے ہی گھر کے افراد میں، ایسے ہی محلے کے افراد میں کہیں ایسا آپ کو لگتا ہے کوئی کچھ مشکوک سرگرمیاں ہو رہی ہیں، مشکوک معاملات ہو رہے ہیں، تو اب کیا ہے، اگر وہ آپ کا ماتحت ہے تو آپ نوٹس لے لیجئے. اور اگر آپ کا ماتحت نہیں ہے تو جو وہاں پر نوٹس لے سکتا ہے ان تک وہ بات پہنچا دیجئے کہ میں نے یہ مشکوک معاملات کو دیکھا ہے تو آپ اس کو ذرا چیک کر لیں. بالکل بڑی پازیٹیو بات کی شاہ صاحب نے، بہت اچھی گفتگو فرمائی. سبحان اللہ. بچہ جو ہے وہ سو ہی رہا ہے، 24 گھنٹے سو رہا ہے. اللہ، یہ سسپیشیس ایکٹیویٹی ہے، مشکوک یہ معاملہ ہے. 24 گھنٹے تو نشہ کرنے والے ہی سو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سویا ہے تو سویا ہی ہوا ہے، کچھ کہہ رہے ہیں تو کیا ہے، سن نہیں رہا، کھویا ہے، دماغی طور پر کیا ہے، ایبسنٹ ہے. کوئی بات کہہ رہے ہیں تو ہاں کیا کہا، کیا کہہ رہے ہیں. یہ بھی سسپیشیس ایکٹیویٹی ہے. وقت پر بے وقت آ رہا ہے اور بے وقت جا رہا ہے، یہ بھی سسپیشیس ایکٹیویٹی ہے. اور بھی بہت ساری سسپیشیس ایکٹیویٹیز ہیں جن پر جو ہے وہ یاد رکھیے کہ نوٹس لینا اور ان کو جو ہے وہ ریکٹیفائی کرنا اور بندے کی ریہیبلیٹیشن کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ پھر نقصان بڑا ہو جاتا ہے. اور پھر جب نقصان ہو جاتا ہے تو پھر اس کے تدارک کا یوں بولیے پھر کوئی چانس رہتا نہیں، کہ آپشن بچتا نہیں. اور یہاں شاہ صاحب قبلہ نے جو بڑی پیاری بات فرمائی کہ بچہ ہے، اولاد ہے، اس میں بندہ دیکھ رہا ہے، ان کی تعدیب کرے. تعدیب کا مطلب ہوتا ہے ادب سکھانا، بات بتانا، غلطی نوٹیفائی کرنا. ہم ایک چوک کر جاتے ہیں، ایک بھول کر جاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ بچہ اگر کوئی مشکوک کام کر رہا ہے اور ہمیں پتہ چل گیا یہ غلط کام کر رہا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، یا تو بچے کو جھاڑ دیتے ہیں یا ڈانٹ دیتے ہیں، یا اس کو اور غصہ آئے گا کوئی 1-2 اس کو تھپڑ جو ہے وہ لگا دیں گے اور یہ کام کر کے بات ختم کر دیں گے.
یہ صرف یہ ہی انداز یہ نقصان دے سکتا ہے. خلیفہ امیر اہل سنت سبحان اللہ. شہزادہ حضور الحاج عبید رضا عطاری ادامہ ذلہ نے ایک پروگرام آداب زندگی میں بڑی پیاری بات کہی, ماشاء اور یوں بولیے کہ بات کے سرے کو جو ہے نا وہ آپ نے پکڑا, اور فرمایا کہ اگر بچہ کو غلطی کرتا ہے اور آپ نے اس کی تادیب کرنی ہے تو اس کو یہ ریئلائز کروائیں کہ چونکہ آپ نے یہ غلطی کی ہے اس لیے یہ سب ہو رہا ہے. بھئی آج آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی. بچہ ہے وہ مطلب کھیلتا ہے, گھر میں کھلونے رکھے ہوئے برکس ہوتے ہیں جیسے مثال کے طور پر, اور بھی اس طرح سائیکل ہی ہے, بچے چلا رہے ہیں, چھوٹا سائیکل ہے, گھر پہ چلا ہی رہے ہیں. تو چونکہ بیٹا آج آپ نے جھوٹ بولا ہے اس لیے آپ کو آج یہ نہیں ملے گا. آپ جھوٹ نہ بولتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ نے چونکہ جھوٹ بولا ہے لہذا آپ کو یہ بھی نہیں ملے گا, آپ کو آج کی پاکٹ منی بھی, جیب خرچ بھی نہیں ملے گی. نہیں ملے گی, یا آج آپ کو چیز نہیں ملے گی. کیوں نہیں ملے گی؟ کیوں؟ اس آپ نے یہ کام کیا ہے, غلط کام کیا ہے, یہ نہیں کرنا تھا نا, کیا ہے نا, اب یہ نہیں ملے گا. میری اہل سنت دامکات عالیہ نے مدنی مذاکرے کے دوران یہ تربیت فرمائی اس طرح سے کہ اگر آپ اپنے بچے کی, یعنی باپ اپنے بچے کی اگر تادیب کرتا ہے, اس کو کوئی سزا وغیرہ بھی دیتا ہے جیسے آپ نے کچھ باتیں بتائیں, اور اس کو ریئلائز نہیں کرواتا ہے, تو بولا کہ بچے کا مائنڈ سیٹ اپ ہے نا, تو بچے کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے گی میرا باپ جو ہے نا مجھ پہ ظلم کرتا ہے, ظالم ہے. تو بچے کو جو ہے وہ جو اس کی جو سوچ ہے اس کے حساب سے اس کو ریئلائز کروانا, اس کو یہ بتانا یہ بہت ضروری ہے. اگر نہیں بتائیں گے تو وہ اس کا جو دوسری سائیڈ ہے اگر وہ اس طرف سوچتا ہے کہ بھائی مجھے بلا وجہ میں ڈانٹ رہے ہیں, کوئی میری کوئی غلطی نہیں ہے, ایسے ہی ڈانٹ رہے ہیں مجھے, یا جو مجھ پر عطا تھی وہ عطا روک لی گئی ہے. تو امیر علیہ السلام نے لفظ استعمال کیا تھا کہ بچے کے دماغ میں کہیں یہ بیٹھ جائے گا کہ یہ جو ہے باپ میرا ظالم ہے, مجھ پہ ظلم کرتا ہے. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ بچوں کو جب کسی چیز کے بارے میں سمجھایا جائے, جیسے آپ نے جھوٹ کی بات بتائی ہے, بچے نے اگر جھوٹ بولا ہے تو ہمارے لیے قرآن و حدیث ہے, پہلے بچے کو بتائیں بیٹا جھوٹ کیا ہوتا ہے, جھوٹ کی تھوڑی سی بتائیں جھوٹ کے بارے میں, پھر تربیت کریں کہ بیٹا یہ جھوٹ بولا ہے, اس پہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے, اس کے حبیب علیہ السلام کی نافرمانی ہے, اور پھر اس کو باقاعدہ ایک کہتے ہیں نا سمجھانے والا انداز جو ہے وہ رکھنا چاہیے اس کے اندر. بڑی پیاری بات ہے. شاید بچوں کو آپ لے رہے ہیں, ہم ایک بات اور کر دوں, بچے کے لیے اتنی بات بھی کافی ہوتی ہے, بس بیٹا آپ مجھ سے بات نہیں کریں, آپ بس. بہت ہوتا ہے. یعنی میں نے تو اس انداز کو بڑا کارگر پایا ہے. ایسا ہی بے شک ایسا ہی ہے, ایسا ہی. جیسے کل بھی ابھی ایک, جیسے میرے بھی 4 بچے ہیں ماشاء اللہ. تو کل بھی جیسے جو ہے نا وہ ایک بات ہوئی تو میں نے اپنے بچے سے میں نے کہا آپ مجھ سے بات نہیں کریں آپ. اچھا پھر وہ آیا میرے پاس, کوئی ایک بات لے کر کے آیا, میں نے کہا آپ مجھ سے بات نہیں کریں. میں نے آپ نے یہ کام کیا نا, نہیں کرنا تھا نا, آپ نے کیا, مجھ سے بات نہیں کریں آپ. پھر وہ آیا. اچھا پھر اب میں بھی تھوڑا مطلب وہ ہوں نرم دل, اللہ مجھے بنائے, اچھا بنا دے مجھے. تو پھر میں نے اس کو سمجھایا, میں نے کہا بیٹا اب آئندہ ایسا کریں گے, نہیں کروں, پکی بات, پکی بات, بس ٹھیک. تو یہ بھی ایک انداز ہے, خالی کوٹنا کاٹنا ہی نہیں ہوتا, یہ بھی ذرا غور فرمائیں, مہربانی فرمائیں. ہمارے یہاں ڈائریکٹ سلمان بھائی شروع بھی ہو جاتا ہے, دھنا دھن شروع ہو جاتا ہے. توبہ. ماشاء اللہ, یہ آپ نے جس طرح کے ایک انداز ارشاد فرمایا, بڑا خوبصورت انداز ہے یہ. اچھا اس میں ایک تو یہ انداز ماشاءاللہ خوبصورت ہے, پھر بچہ بھی نا پھر محسوس کرتا ہے, وہ تھوڑی دیر تک وہ بالکل دل جو ہے نا اس کا بیٹھ جاتا ہے کہ یار یہ میرے سے واقعی میں بڑی غلطی ہو گئی ہے, ابو ناراض ہو گئے ہیں یا میری امی ناراض ہو گئی ہیں. تو وہ اس چیز کو محسوس کر لیتا ہے اور پھر اپنی اصلاح کی کوشش بھی کرتا ہے, اسے پتہ ہوتا ہے کہ آگے میں نے یہ مسٹیک کرنی نہیں. میں ایک بات اس میں مزید شامل کروں گا, بعض والدین کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بچہ کر رہا ہے غلطی اس طرح کی, بالخصوص جو ہے کہ جس پر انہوں نے انکوائری کرنی ہے, انکوائری بنتی ہے جی, وہ اس میں انکوائری کرنے کے بجائے صرف بچے سے پوچھتے ہیں بیٹا پیسے کہاں سے آئے, وہ فلاں نے دے دیے تھے.
اچھا اچھا اچھا، ہاں مجھے پتا تھا میرا بچہ کہیں سے اٹھائے گا، تھوڑی صحیح ہے بیٹا جاؤ. سامنے والے نے کہا کہ اس کا نوٹس لینا چاہیے آپ کو، یہ پیسے کہاں سے آئیں. اب یہ فلاں کا نام لے رہا ہے، تھوڑا سا ذرا انکوائری کر لیں، ایک قدم آگے بڑھ جائیں، فلاں سے پوچھ لیں کہ آپ نے دیے یا نہیں دیے. اب ایسے موقع پہ وہ انکوائری نہیں کر رہے ہوتے. اب بچے کے پاس دوبارہ سے زیادہ پیسے آ رہے ہیں. انکوائری کیا ہے کہ وہ بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ حسن ظن کی انتہا کو پہنچے ہوئے اپنے بچے کے بارے میں. نا جی اس کو تو غفلت کہیے، غفلت کے لیں، یہ دھن کیا ہے؟ مطلب وہ اپنے طور پہ وہ دھن کیفیت تو ہوتی ہے اچھا نا ہی ہے کہ جناب میں تو بہت بس نہیں جی بچہ میرا کر ہی نہیں سکتا جی. تو ایسے نتیجے میں پھر ہوتا کیا ہے کہ آگے جا کر پھر اس کے نتائج وہی آتے ہیں جو بھی گفتگو ہوئی ہے. جی تو اس لیے اس معاملے میں بالکل جسے کہتے ہیں کہ آپ آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے، انکوائری کا دائرہ کا تھوڑا سا بڑھا لیں. جی. اسی لیے کہ اگر بچے نے سچ کہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، بلکہ بچے کی تعریف بھی کرنی چاہیے. جی. اور اگر خدا نہ خواستہ وہ کہیں کچھ بات کو گھمانے کی طرف چلا گیا ہے تو پھر اس کی تعدیب بھی کرنی چاہیے. بہت پیاری بات کی. اور یہاں چونکہ مدنی چینل ماشاءاللہ جو ہے ہوٹلوں پر دکانوں پر بھی دیکھا سنا جاتا ہے، تو ہم ایک بات اور سردست کر لیں کہ اگر بچہ آپ کے پاس پیسے لے کر آیا، 1000 روپے کا نوٹ لے کر کے آ گیا ہے، اور ہے بچے کی عمر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور وہ 1000 روپے کا نوٹ لے کر آ گیا ہے یا 5000 روپے کا نوٹ لے کر کے آ گیا ہے، تو اب دکاندار کو بھی یہاں ایک یوں بولیے کہ کام کرنا چاہیے کہ وہ اس کو بولے کہ بیٹا اپنے ابو کو بلا کے لائیں. بھی چھوٹا بچہ ہے، ٹھیک ہے، بچے کو بندہ گھر والے 10 روپے دے دیں گے، 20 روپے دے دیں گے، 50 روپے دے دیں گے، 100 روپے دے دیں گے، یا کوئی اور راشن وغیرہ لینے کے لیے آیا ہے یا کوئی اور سامان لینے کے لیے مثال کے طور پر اگر آیا ہے تو 500 روپے دے دیں گے. جیسے دودھ لینے کے لیے آیا تو اس کو 500 روپے دے دیں گے، بھی ٹھیک ہے بیٹا 1 کلو دودھ لے کے آ جا. اب یہ بچہ جو ہے یہ 5000 روپیہ لے کر آیا ہے اور مانگ کیا رہا ہے، یہ پاپڑ مانگ رہا ہے، وہ بھی کتنے روپے کے، 30 روپے والا جو ہے پیکٹ پاپڑ کا مانگ رہا ہے یہ، اور پیسے کتنے لے کر آیا ہے، 5000 روپے. تو اب ایسی ماں مجھے تو کوئی زمانے میں لگتی نہیں کہ جو بچے کو چیز لینے کے لیے بھیجے اور 5000 روپے کا نوٹ دے دے. تو یہ یا تو یہ بچہ غلطی سے لے کر کے آ گیا، یا پھر یہ اپنے 30 روپے کے چکر میں ماں باپ کا 5000 روپیہ داؤ پہ لگانے کے لیے مطلب وہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے. یا بعض اوقات جو پیرنٹس اپنے بچوں کو بہت جو ہے وہ ریزرو رکھتے ہیں، ان میں بھی بعض اوقات احساس کمتری پیدا ہو جاتا ہے دوسرے بچوں کو دیکھ کے، وہ بھی پھر کوئی اس طرح کی حرکت کر لیتے ہیں. دکانداروں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی صرف یہ نہ دیکھیں کہ بھائی ٹھیک ہے آ گیا، بھائی ٹھیک ہے جاؤ بھائی، پورا بقایا بچوں کو بعض اوقات واپس نہیں کرتے. اچھا یہ جو دکاندار ہیں نا عام روٹین کے اندر دیکھا جائے، جو محلے داری کے اندر دکاندار ہیں نا، جی ہاں جی، وہ تقریباً اس کو جو بڑے بڑے مالز وغیرہ ہیں یا اس طرح سے تو بات ہی نہیں ہے یہ. ہاں، تو جو قریب کے لوگ ہیں نا، عموماً جو کمیونٹیز رہتی ہیں اور اس میں جو دکانیں ہوتی ہیں، وہ دکاندار تقریباً بچوں تک کو جانتے ہوتے ہیں کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے، کہاں ابا کو بھی جان رہا ہوتا ہے، تو وہ یہ معاملہ بالکل کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. جی بعض دفعہ اس میں نقصانات کے اندیشے بھی ہوتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ اتنی بڑی رقم لے کر آ گیا، تو بعض دفعہ اس کو بھی سد بدھ ہی نہیں ہوتی، اس کو اتنے پیسے کا بھی شعور نہیں ہوتا کہ یہ پیسے ہیں کتنے. ہاں جی، تو اس معاملے میں بالکل احتیاط کرنی چاہیے. سبحان اللہ. چلیں جی، اللہ ہمیں عافیت اور سلامتیاں عطا فرمائے. آپ کی کالز کو بھی لیتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں. اللہ ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے، آمین. اور ہمیں بھی اللہ اپنے اخلاق اور کردار کو بے داغ رکھنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اور کسی پر الزام لگا دینا یہ آسان کام، زبان سے لفظی 4 نکالنے، لیکن اس کو آگے چل کے اگر یہ درست نہیں ہے جو لگایا ہے تو اس کو بھگتنا یہ آسان نہ ہوگا. اور کبھی کبھی تو وقت ہی بتا دیتا ہے. بے گناہ لوگوں کو بھی سزائیں ہوتی ہیں، ہو جاتی ہیں. ہائے ہائے، لیکن یہ جو سزائیں دلوانے والے ہیں نا، ان کا جو انجام ہوتا ہے نا، ان کی خاک اڑتی ہوئی لوگ دیکھتے ہیں، مٹی اڑ گئی. اللہ کی پناہ ہے. اس لیے مسلمان کے بارے میں کوئی بھی جو ہے نا وہ خلاف تہذیب یا یوں بولیں کہ بات کرتے ہوئے بندہ 100 مرتبہ
سوچ کر ہی بولے. پہلے سوچے بعد میں بولے. پہلے تولو بعد میں بولو. امیل سنت ماشاءاللہ توجہ دلاتے ہیں, ترغیب دلاتے ہیں. اللہ پاک ہمیں یہ انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں مسلمانوں کے بارے میں اچھی بات کہنے اور اچھا گمان رکھنے کی اللہ سعادت نصیب فرمائے. اور جو اس طرح سے ایک نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں, تو ان کو بھی خوف کرنا چاہیے اللہ کا, اور جو اس کو مزید آگے بڑھا رہے ہیں ان کو بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم کس شے میں اپنا ہاتھ ڈال رہے ہیں. یہ آخرت کا ثواب اکٹھا کر رہے ہیں یا وبال جمع کر رہے ہیں. بعض اوقات بولتے ہوئے بندے کو پتہ نہیں ہوتا بات کا نتیجہ کیا ہوگا. وسیم بھائی, بالکل بالکل, یہ چیزیں میں اگر یہ عرض کروں کہ اپنے ہمارے ایکسپیرینس میں جو چیزیں کچھ گزری ہوئی ہیں تو بھی بات غلط نہیں ہوگی. بندہ بعض اوقات کسی جگہ پر ایک بات کہتا ہے اور اس کے نتیجے کے بارے میں سوچتا ہی نہیں, اور پھر جب وہ نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے نا, اللہ اللہ, پھر بندے کے سر پر پڑتی ہے, ہائے میں نے یہ کہہ دیا, یہ کر دیا, یوں ہو گیا, اب کیا کروں, اب تو بھگتنا ہے جی. سزا کیا کرنی پڑتی ہے؟ بھگتنی پڑتی ہے. قید کیا کرنی پڑتی ہے؟ کاٹنی پڑتی ہے. تو بندہ بولے تو سوچ سمجھ کر بولے, خاموش رہے. میں قربان جاؤں محبوب خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر. فرمایا کہ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے. وہ ہے جس میں ذرا سی عقل تھی خاموش ہو گیا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. کال لیتے ہیں, آگے چلتے ہیں جی. اخلاق کا تاریخ راولپنڈی سے بول رہا ہوں. ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج موضوع بدگمانی. پیارے سلمان بھائی, بدگمانی اتنی عام ہو چکی ہے کہ اس کا ہمیں شعور بھی نہیں ہوتا اور ہم بدگمانی کر رہے ہوتے ہیں. یہ ارشاد فرما دیں کہ بدگمانی سے بچنے کے لیے کون کون سے ذرائع اختیار کیے جائیں. اور نعت خان بھائی سے یہ عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. ویل ڈن, ماشاء اللہ جی. پیارے راشد بھائی, جی, بدگمانی سے بچنے کے بہت سے انداز اور بہت سے طریقے بزرگوں نے بیان کیے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اچھے پہلو تلاش کرنے کی عادت بنائے. حسن ظن کے فضائل جب پڑھے گا اور مسلمانوں سے حسن ظن رکھنا کس طور پر ہے, اس کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ اب بالکل واضح طور پر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کے لیے ہم گمان بنانا شروع کر دیں. تو حسن ظن کا پہلو تلاش کرنے کی کوشش کرے, لوگوں کی عیب جوئی اور ٹو میں پڑنا, اس برائی سے اپنے آپ کو بچائے. پھر بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بندہ خود نیک ہو جائے, کیونکہ جو شخص خود نیک ہوتا ہے نا وہ دوسروں کے لیے بھی اچھا گمان رکھتا ہے. تو بعض اوقات بدگمانی کرنے والوں کا اپنا حال برا ہوتا ہے تو وہ دوسروں کو جو ہے نا اپنے اوپر قیاس کر رہے ہوتے ہیں. تو اپنے اعمال کو اچھا کرے گا تو دوسروں سے اچھے گمان انشاءاللہ پیدا ہوں گے. پھر ایک بدگمانی کی وجہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ بری صحبت. ایسا انوائرمنٹ ہوتا ہے جہاں اس طرح ہی کی باتیں, نیگیٹو باتیں ہی کی جاتی ہیں, تو بروں کی صحبت جو ہے وہ برے گمان کے پیدا ہونے کا سبب بنتی ہے. تو اپنی صحبت کو بھی بندہ چیک کرتا رہے, اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے. دعا مومن کا ہتھیار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس آفت سے بچائے. مرحبا جی, بہت شکریہ. اخلاق میں بڑا پیارا سوال کیا آپ نے, اللہ برکت دے آپ کو جی. کال لیتے ہیں. حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سے الویرز گزار ہوں. سلسلہ کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے ماشاء اللہ مرحبا اپنی خوشبوئیں لٹا رہا ہے. ایک کلام سننا ہے, یا الہی حج پہ بلانا. کلام بتائیں, میں نے تو ایسا کلام میرے ذہن میں نہیں آ رہا. میں نے بھی نہیں سنا. یا خدا حج پہ بلا کے میں شاید وہ کہنا چاہ رہا ہوں. یا خدا حج بلا کے میں کعبہ دیکھوں. یہ تو ہے, ٹھیک ہے. ایسے مجھے لگتا ہے آپ قاری ہیں ظہیر بھائی, تو آپ نے جو ہے نا صاد کا تلفظ میں جو ہے نا تصویر جو ہوتی ہے اس میں موٹی سیٹی کی آواز, اس کی کمی جو ہے وہ لگ رہی تھی. باقی تو آپ نے ماشاءاللہ سین میں اچھا تلفظ, تو آپ کا اچھا ہی ہے ماشاءاللہ. ویسے اردو اتنے تلفظ میں کم ہی لوگ جو بولتے ہیں. جی جی, چلے آگے چلتے. میرا نام سبحان عدنان ہے, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. پیارے سلمان بھائی, میں آپ کو ایک نعت سنانا چاہتا ہوں. مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے, ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے.
کیا بات ہے بھائی، مرحبا، ماشاء اللہ، اللہ برکت دے آپ کو. جی میرا نام محمد احمد طاری ہے، میں پنجاب سے بول رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے بہت اچھا لگتا ہے، میں بہت شوق سے دیکھتا ہوں. آپ مجھے یہ کلام سنا دے، نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے. بہت مہربانی، بہت شکریہ. جی کون احسن علی خان، مجھے اچھا سا کلام سنا دیجیے. کون سا کلام؟ اچھا سا کلام سنا دیں، ٹھیک ہو گیا. یہ ہیں جی مدنی بھائی کی آمد، مرحبا، ماشاء اللہ. اور حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، یہ کلام سنا. علی شہزاد بھائی ہیں. موت یہ مطلب تمہارا ہر اشارہ ہو گیا، جب اشارہ ہو گیا مطلب ہمارا ہو گیا. واہ بھائی واہ، کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے آپ نے، اللہ برکت دے آپ کو. آگے چلتے ہیں جی. اٹک سے میسیج ہے، اور ہم مدینے جائیں گے اب کی برس، ہر برس یہ سوچ کر ہم رہ گئے. اللہ اکبر، یہ کلام سننا ہے. مرحبا. ڈاکٹر فیصل صاحب ہیں فیصل آباد سے، اور عبد الحبیب بھائی کی آواز میں ان کو کلام سننا ہے. مینو شوق مدینے جامن دا. ٹھیک ہے جی. میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی، یہ کلام سنائیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ. میسیج ہے اور لمبا موضوع ہے کہ ساس بہو کی بدگمانی سے بعض دفعہ گھر بھی خراب ہو جاتے ہیں، اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں. اس کو آگے انشاءاللہ کلام کے بعد موضوع کو لے لیتے ہیں جی. آگے چلتے ہیں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، یہ کلام سننا ہے. ان کو کال لیتے ہیں. محمد بشیر اتاری یوسی قریشیاں دلے والی میاں والی پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بڑا پیارا سلسلہ ہے، اور ناتحان اسلام بھائی سے عرض ہے کہ وہ یہ کلام سنا دیں. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے کر، جزاک اللہ خیرہ. آمین. جی ایک کال. میرا نام غلام الواس اتاری ہے، میں پٹیا سے بات کر رہا ہوں. میری کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام میں عرض ہے، مجھے یہ کلام سنا دیں. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی. جزاک اللہ خیرہ. آمین. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی. کچھ کلام شامل کریں ذری بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. موت یہ مطلب تمہارا اشارہ ہو گیا، موت یہ مطلب تمہارا ہر اشارہ ہو گیا، جب اشارہ ہو گیا مطلب ہمارا ہو گیا، جب اشارہ ہو گیا مطلب ہمارا ہو گیا. ڈوب تو کا یا نبی کے تیری بیڑا پار تھا، ڈوب تو کا یا نبی کے تیری بیڑا پار تھا. غم کنارے ہو گئے پیدا، کنارہ ہو گیا، غم کنارے ہو گئے پیدا، کنارہ ہو گیا. تیری طلعت سے زمین کے زیر مغ پارے بنے، تیری طلعت سے زمین کے
فلک کا ماں دوبارہ ہو گیا تیری غیبت سے فلک کا تیری غیبت سے فلک کا ماں دوبارہ ہو گیا تیرے سامنے سے کوئی پوچھے تیرا حسن و جمال تیرے سامنے سے کوئی پوچھے تیرا حسن و جمال خود بنایا اور بنا کر خود ہی پیارا ہو گیا خود بنایا بنا کر خود ہی پیارا ہو گیا اے حسن قربان جاؤ اس جمال پاک پر حسن قربان جاؤ اس جمال پاک پر سینکڑوں پر تو میرے عالم ہمارا ہو گیا سینکڑوں پر تو میرے عالم ہمارا ہو گیا موتی مطلب تمہارا ہر اشارہ ہو گیا سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی جب در نبی پر غم سب کی حاضری ہوگی بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں آرزو سینے میں گھر بنے مدینے میں ہو کرم جو بلے پر بندہ پروری ہوگی ہو کرم جو بلے پر بندہ پروری ہوگی دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ
شاید آنکھ لگ گئی ہوگی ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی. یا مرحبا. اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی بات اب حاضری ہم سب کو نصیب فرمائے. شاہ صاحب کی بلا وہ جو میسیج آیا تھا کہ ساس اور بہو کے درمیان ایک بدگمانی ہوتی ہے، یہ گھروں کے گھر خراب کر دیتی ہے، کیا فرمائیں گے اس پر؟ جی، بدگمانی کے جو علماء کرام نے نقصانات لکھے ہیں نا، اس میں معاشرتی اعتبار سے یہ ایک بہت بڑا نقصان لکھا ہے کہ جو معاشرتی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے بدگمانی کی وجہ سے جو ہے نا وہ بہت بڑے بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں. بیسیکلی بنیاد یہ ہے، بنیاد یہ سمجھ لیں کہ جب وہ دھواں اٹھتا ہے نا شروع کے اندر، اور پھر کیا ہے، پھر ایسی آگ جلتی ہے کہ سب کچھ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے. تو پہلے بدگمانی آتی ہے دل کے اندر، برا گمان آتا ہے. اب وہ ساس کے دل میں بہو کے لیے آئے یا بہو کے دل میں ساس کے لیے آئے، ایسے ہی بہن بھائیوں کے اندر بھی معاملہ ہو جاتا ہے، بھائیوں کے اندر معاملات ہو جاتے ہیں. مطلب آپ اس کو ایک مسلمان کے اعتبار سے دیکھ لیں کہ ایک شخص، کسی بھی شخص کے بارے میں جو بدگمانی پیدا ہوتی ہے، تو بدگمانی کا اگلا سٹیج کیا آتی ہے کہ پہلے بندہ برا گمان کرتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے، پھر کبھی اس کے سامنے ذکر بھی کر دیتا ہے. اگر اس کے سامنے ذکر کرے گا تو اس کی دل آزاری کا باعث بنے گا. یعنی وہ تو اگر وہ بات ہے نہیں، آپ نے ہی غلط سوچ کے رکھا ہوا تھا، برا گمان تھا، تو سامنے والا یہ بولتا کہ یہ کیا میرے بارے میں سوچا ہے، اور آپ نے بات کر دی تو اس کی دل آزاری ہوئی. اچھا، اور دوسرا کیا ہے، اس کے سامنے اگر نہیں کی بات تو پیٹھ پیچھے کرے گا. تو پیٹھ پیچھے بات کی، اگر برائی اس کے اندر موجود ہے تو یہ غیبت اور ناجائز و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام. اور اگر برائی اس کے اندر نہیں ہے تو پھر یہ بہتان ہو گیا، پھر یہ غیبت سے ہی بڑا گناہ ہے. اچھا، دل کے اندر برا گمان بیٹھا ہوا ہے تو اب وہ ایک بے چینی سی لگی ہوئی ہے، بے قراری سی لگی ہوئی ہے. تو معاشرتی اعتبار سے کوئی اچھا کرے گا بھی نا تو اس کو، کیونکہ گمان ہی اس نے اچھا نہیں کیا تو اچھا بھی اس کو برے لگے گا. اب وہ دل کے اندر کیا ہے، کینہ بیٹھ جائے گا. دل کے اندر ایک یہ سمجھ لے کہ ایک نفرت کی سی کیفیت بن جائے گی. تو اب اس طرح سے جب ہوگا نا کہ جب آپس میں وہ پیار نہیں ہے، آپس میں محبت نہیں ہے، آپس میں احترام نہیں ہے، بلکہ دل کے اندر بغض ہے، کینہ ہے، پھر حسد بھی جنم لیتا ہے نا. یہ جو بدگمانی کا جو دروازہ ہے، یہ سمجھ لیں ایک جو گہری جو ہے وہ کھائی کے اندر گراتا ہے نا. علماء نے بیان فرمایا کہ حسد بھی ہے. تو بہرحال یہ ساری چیزوں کا مجموعہ یہ نکلتا ہے کہ آپس میں وہ لڑائی جھگڑے کی کیفیت بن جاتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے، بھائی بھائی سے جدا ہے، بہن بھائی سے جدا ہے، ایسے ساس بہو اور جو ہے نا ان کی آپس میں وہ ٹھنی ہوئی ہے. تو اگر اس کا یہ سمجھ لیں اس کو بدگمانی والے معاملے پر ہی روک لیا جائے نا، کہ بدگمانی کی ہی نہ جائے بلکہ حسن ظن رکھ لیا جائے. تو اگر اچھا گمان رکھ لیا جائے تو دیکھیں، اگر بدگمانی آئے گی نہیں تو حسد کیوں ہوگا، بدگمانی آئے گی نہیں تو پھر وہ جو بغض والی کیفیت ہے، پھر وہ اظہار والی کیفیت ہے، پھر وہ جستجو کرنے والی جو کیفیت ہے، یہ سارے جو جذبات ہیں نا جو آگے والے ہیں وہ اس کے اندر پیدا نہیں ہوں گے. جب پیدا نہیں ہوں گے تو دشمنی نہیں ہوگی، لڑائی نہیں ہوگی، جھگڑا نہیں ہوگا. جب لڑائی اور جھگڑا نہیں ہوگا تو گھر امن کا گہوارہ انشاءاللہ الکریم بن جائے گا. آپ کا آفس امن کا گہوارہ بن جائے گا، آپ کا محلہ امن کا گہوارہ بن جائے گا، ہمارا معاشرہ انشاءاللہ الکریم امن کا گہوارہ بن جائے گا. ویسے آپ کو کیا لگتا ہے شاید کیوں آخر یہ ساس اور بہو میں ہی کیوں یہ زیادہ معاملہ جو ہے وہ خراب ہوتا ہے؟ ساس اور بہو کے اندر دیکھیں معاملہ جو زیادہ آپ یہ کہہ لیں، ایک تو دیکھیں ریلیشن جو ہے نا، یعنی معاملات بگڑتے ہوئے وہاں پر ہوتے ہیں جہاں زیادہ جو ہے نا وہ ہوتی ہے،
یہ سمجھ لیں کہ زیادہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے, زیادہ جڑے ہوئے. اٹیچمنٹ ہونے کا مطلب بدگمانی آنا تھوڑی ہے بھئی. اگر آپ کے لیے اٹیچمنٹ ہے مطلب یہ تھوڑی ہے آپ کے لیے بدگمانیاں کروں گا. مائنڈ سیٹ اپ بھی بنا ہوا ہے نا. دیکھیں مطلب ایک جہاں شاید مجھے لگتا ہے جہاں اٹیچمنٹ ہوگی وہاں بدگمانی کیوں آئے گی؟ اٹیچمنٹ سے مطلب کہ جو ٹائم کا سپینڈ ہونا ہے نا, یعنی گھر وقت جو ساتھ گزار رہے ہیں زیادہ واسطہ تعلق اور روابط زیادہ رہتے ہیں. اچھا پھر یہ رشتہ بڑا نازک ہے نا. اگر ساس جو ہے اپنی بیٹی کی طرح ٹریٹ کرے نا تو پھر تو گمان اچھے آئیں گے سارے. واہ 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 واہ. تو ساس بیٹی کی طرح ٹریٹ کرے اور بہو جو ہے ساس کو اپنی ماں کی طرح ٹریٹ کرے کہ جیسے میری ماں ہے. تو ماں ہونے کی حیثیت سے لے گی نا تو پھر گمان اچھے بنیں گے سارے, پہ بدگمانی آئے گی نہیں انشاءاللہ الکریم. میں یہاں ایک بات عرض کروں, ہماری بیٹی کے ساتھ ہمارا داماد بہت کوپریٹو ہے, بہت اچھا اخلاق ہے اس کا, بہت ہماری بیٹی کا خیال کرتا ہے, اللہ بہت ہماری بیٹی کو خوش رکھتا ہے, اور کوئی ایسا جو ہے وہ انداز نہیں اپناتا کہ جس سے ہمیں یا ہماری بیٹی کو کوئی تکلیف ہو. کتنا اچھا داماد ہے ہمارا. اور اگر ہمارا بیٹا جو ہے وہ ہماری بہو کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے تو اس کے لیے بولے گا زن مرید بن گیا, زنانی کے علاوہ کسی کی سنتا ہی نہیں, اپنی بیوی کے علاوہ ہمیں تو کچھ سمجھتا ہی نہیں. یہ ڈبل سٹینڈرڈ اچھا نہیں. ہماری بیٹی کے ساتھ جس طرح ہمارا داماد رہے یہ ہم چاہ رہے ہیں, ویسے ہی ہمارا بیٹا ہماری بہو کے ساتھ بھی رہے. یوں اگر ہم چاہ لیں تو بہت سارے مسئلوں کا خود بخود حل ہو جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یہ رشتے اللہ کریم نے جو بنائے ہیں لڑنے کے لیے نہیں بنائے, یہ آپس میں فساد پیدا کرنے کے لیے نہیں بنائے. ہم بھی اسی زمانے میں جو ہے وہ رہتے ہیں اور لوگوں سے ملتے ہیں, طرح طرح کے لوگ ہیں, ان کے اپنے اپنے جو ہے وہ معاملات ہیں. ابھی یہ آج کل کی یہ ایک بات ہے, ایک سچویشن مجھے جو ہے معلوم ہے, یعنی وہ جو بچہ ہے وہ مسکین ہے. بچہ میں بول رہا ہوں مطلب وہ جو ایک لڑکا ہے وہ کیا ہے, وہ مسکین ہے. ادھر سے ماں باپ اس کو لپیٹ رہے ہیں, ادھر سے سسرال والے اس کو لپیٹ رہے ہیں. پس کون رہا ہے؟ بیچ میں یہ بیچارہ پس رہا ہے. تو ساس اور بہو کے جھگڑوں میں جو سب سے زیادہ ایفیکٹ جس نے ہونا ہے نا وہ ہماری اولاد نے ہونا ہے. مطلب اگر ہمارا بیٹا ہے تو یہ سب سے زیادہ ایفیکٹ اسی نے ہونا ہے. زندگی برباد بھی اسی کی ہونی ہے. اور طلاق کے مشورے دینا بھی دے طلاق. طلاق کسی بات پر ہوتی ہے, کوئی وہ بات جو واقعی بات ہو وہ بندہ لے کر کے آئے. اور اگر یہ ہے کہ تمہاری جو ہے نا بیوی نے جا کے بولا ہے اب ہمارے خاندان میں کہ میری ساس مجھے یوں باتیں کرتی ہے, ہماری تو اس کا کچرا کرا دیا. تو میں نے انہیں کہا, میں نے کہا آپ کی امی نے یہ کچھ کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ کہا تو تھا. تو میں نے کہا ان کو تو یہ آگے وہاں جا کے نہیں کہنا چاہیے تھا, اور جن کو کہہ دیا تھا اگر کہہ ہی دیا تھا تو ان کو یہاں تک بات جو ہے وہ نہیں پہنچانی چاہیے تھی, یہ فساد نہیں لانا چاہیے تھا. لیکن اگر آ ہی گیا بھی ٹھیک ہے, کہی ہوئی بات کہیں جا کے کہی ہے نا, نہ کہتے نہ بات کرتے نہ بات ہوتی, یوں بھی تو سوچا جا سکتا ہے اس کو. تو بیچارہ بیچ میں پس رہا ہوتا ہے نا, وہ جو انڈیویجول ہوتا ہے وہ پس رہا ہوتا ہے. پھر اگر اس کی اولاد بھی ہے اور وہ خرابی نہیں چاہ رہا تو بعض اوقات لڑکا لڑکی کے جو ماں باپ ہیں نا یہ دونوں طرف سے یہ ہی خرابی چاہ رہے ہوتے ہیں. بھائی بات بھی ختم کر دو بھائی, یا آپ بول رہے ہیں ختم کر دو, وہ سلجھاؤ چاہ رہے ہیں, وہ الجھاؤ کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں, اور آپ بول رہے ہیں ختم کر دیں. کیوں ختم کریں بھائی؟ ختم کریں, کسی دلیل پر بات ہونی چاہیے. وہ فساد بہت بڑا فساد پیدا ہو رہا ہے, کوئی دین اسلام کی حدیں جو ہے وہ پامال ہو رہی ہیں, تو پھر بندہ بات کرے. اور صرف اپنی ایگو کو سیٹ کرنے کے لیے, یعنی صرف میں اب جیسے 4 مبلغ پروگرام میں 3 مبلغ تشریف لاتے ہیں, میں بولوں کہ بھئی یہ کیا شے ہے,
وہ باتیں کرنے والی. اسکالرز لوگ ہیں, علماء ہیں, اللہ نے ان کو عزت دی ہے. یا یہ مجھے سمجھیں یہ ادھر سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے, یہ کیا شے ہے, یا یہ مطلب یہ کون ہوتا ہے؟ یوں نظام چلتے نہیں ہیں, بنتے نہیں ہیں, یوں فساد آتے ہیں, معاملات خراب ہوتے ہیں. سلمان اور یہ ہم کیوں خرابیاں لا رہے ہیں؟ اپنے گھر میں کیوں اس طرح سے جو ہے نا وہ معاملہ خراب کر رہے ہیں؟ ساتھ رہ رہے ہیں تو ساتھ رہنے کا مطلب یہی ہوتا ہے, ساتھ رہنا ہوتا ہے تو بات برداشت بھی کرنی پڑتی ہے. تو یہ بندہ بولے کہ یہ میں سب کچھ ختم کر دوں تو یوں ہو نہیں سکتا. تو اس لیے ہمیں تھوڑا عفو درگزر کو بھی جو ہے وہ اپنانا ہوگا, اپنے اخلاق کو بھی بہتر بنانا ہوگا, اور اپنے چہرے پر مسکراہٹ کو بھی جو ہے وہ لانا ہوگا, اور دل کو بھی صاف کرنا ہوگا. دل صاف ہوگا, چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی, اور آنکھوں کے ساتھ اس کا ایک ربط بھی ہوگا, تو پھر بات جو ہے نا وہ خیر کی طرف جو ہے وہ جاتی چلی جائے گی. اور اگر صرف نقص ڈھونڈتے رہیں گے, وہ ایک تھا شاہ صاحب, کھانا پکانے کا نا مختلف طریقہ ہوتا ہے وسیم بھائی. جی. تو ایک گھر میں جھگڑا ہوا ساس اور بہو کا, تو وہ اس پر جھگڑا ہوا کہ بھئی اس کا جو کھانا پکانے کا طریقہ ہے وہ ہمارے گھر کا طریقہ تو یوں نہیں ہے. اللہ, اس کے اوپر کیا ہو گیا, جھگڑا ہو گیا. بھئی جیسے بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں, چنے الگ ابالتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو الگ بوائل کریں گے, مسالہ الگ بنائیں گے, ان کو پھر جو ہم ملا کے اس کو جو بھی معاملہ کرنا ہے وہ جو ہے کر دیں گے. بھئی ہم تو یوں نہیں پکاتے. بھئی آپ جو پک رہا ہے وہ اس میں ذائقہ ہے کہ نہیں ہے؟ ذائقہ تو ہے. کھانے کے قابل ہے یا نہیں ہے؟ کھانے کے قابل بھی ہے. پھر کھا لیں اس کو, چپ کرتے ہیں. وہ طریقے کو آپ نے کیا بیچ میں اس کو لڑائی کا ذریعہ اور وجہ بنائی ہوئی ہے؟ کچھ سلمان بھائی یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. یہ جو گھر میں عموماً معاملات ہوتے ہیں, بعض اوقات سال ہا سال گزر جاتے ہیں, لیکن ذہنی طور پر ہم ایک دوسرے کے رشتے کو قبول ہی نہیں کر پاتے. یہ اگر اس رشتے کی اہمیت کو دیکھ لیا جائے نا تو پھر یہ مسئلے نہیں ہوتے. اب دیکھیں جس طرح دو افراد کا آپس میں ایک تعلق ہوتا ہے اور حقوق لازم ہوتے ہیں نسب کی وجہ سے, کہ میں فلاں کی اولاد ہوں یا فلاں میری اولاد ہے یا فلاں میرے والدین کی اولاد میں سے ہے, جو نسبی رشتہ داری ہوتی ہے, تو اس نسبی رشتہ داری اور تعلق کی وجہ سے کئی حقوق لازم ہوتے ہیں دونوں طرف سے. تو اسی طرح جب یہ عقد نکاح ہوتا ہے تو نکاح بھی دو خاندانوں کو جوڑتا ہے, دو افراد کو جوڑتا ہے, اور بہت سارے حقوق دونوں طرف سے لازم ہوتے ہیں. تو اب وہ جو بچہ تھا یا بچی تھی, اس کے ماں باپ کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ جو حقوق اور معاملات تھے, اب شادی ہونے کے بعد ایک دوسری فیملی میں وہ بندہ جا رہا ہے یا کوئی آ رہا ہے تو اس کے حقوق بھی لازم ہوں گے. اچھا, پھر یہ جو کہا جاتا ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے کہ ساس اپنی بہو کو بیٹی کی طرح سمجھے, اس کے ساتھ ویسا ٹریٹ کرے, اور جو بہو ہے وہ اپنی ساس کو والدہ کی طرح سمجھے, اس طرح اس کا احترام کرے اور جتنی ہو سکتی ہے خدمت کر سکے. لیکن باہر صورت یہ چیز ہے کہ بہو بیٹی نہیں ہے اور ساس جو ہے وہ ماں نہیں ہے. یہاں امیدیں وابستہ کیسی کی جاتی ہیں, سگی بیٹی تھی اس سے وہ امید نہیں تھی جو امید بہو سے وابستہ کی جائے گی. جب اس امید پر وہ نہیں اترے گی, یعنی بہو سے بیٹی والی امید رکھی جا رہی ہے, جب اس امید پہ پوری نہیں اترے گی تو مسئلہ ہوگا. تو بہرحال یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ بیٹی کی طرح سمجھے لیکن بیٹی والی امید نہ لگائے. ہاں, آپ کا انداز ایسا ہو کہ وہ بیٹی سے بڑھ کر آپ سے محبت کرے. اسی طرح جو بہو ہے وہ ساس ہی اس کو سمجھے, ماں والی توقع نہ رکھے. لیکن جب یہ بیٹی بن کر اپنا کردار ادا کرے گی تو وہاں سے بھی انشاءاللہ ماں والی محبت اور شفقت آئے گی. تو جانبین سے ایک دوسرے کے حقوق اور رشتوں کا احترام کرنا چاہیے, اور نظریاتی طور پر, فکری طور پر ایک دوسرے کی حیثیت کو قبول کرنا چاہیے. آپ کچھ فرما رہے ہیں وسیم بھائی؟ نہیں, بہت اچھی بات راشد بھائی نے فرمائی, اور بات وہی ہے کہ دونوں طرف اس میں جو پازیٹیو مجھے لگا نا وہ یہ ہے کہ توقعات کم وابستہ کی جائیں. توقعات کم وابستہ کی, یہ یعنی اس کا پیغام اگر نکالیں بیچ میں سے, یہ ایک بات ہے کم. یہ بات ماشاءاللہ بڑی پیاری بات یہ ارشاد فرمائی راشد بھائی نے. اور واقعی میں سلمان بھائی اگر صرف اسی بات کو ہم کنٹینیو کر لیں کہ اسی پر اگر ہم چلتے رہیں نا, ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کریں. اور دیکھیں سلمان بھائی, غلطیاں کس سے نہیں ہوتی, انسان ہیں, خطائیں سب سے ہوں گی. خطائیں کرنے کا مطلب یہ کہ جس طرح بھی آپ نے کھانا بنانے کا انداز بتایا, ایک عورت آئی ہے گھر میں, بیاہ کر آئی ہے بچی, فوری طور پر وہ پورے کے پورے آپ کے سسٹم کے مطابق فوراً ایڈجسٹ ہو جائے اس میں, ایسا ضروری نہیں ہے. وقت لگتا ہے, اور وقت کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے وہ ایڈجسٹ ہوتا ہی چلا جاتا ہے.
تو تھوڑا سا ذرا توقعات کو بھی کم رکھا جائے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ جب ہم اس کیفیت میں آ جاتے ہیں نا، دیکھیں اگر ہم ٹو میں پڑیں گے، ہم مسلسل کیمرہ لے کر سمجھ لیں کہ بس سرچنگ میں لگے ہوئے ہیں کہ بس کوئی چیز پکڑنے میں آئے اپنے، تو پھر برائی ختم نہیں ہوگی، پھر فسادات بڑھتے چلے جائیں گے۔ لیکن اگر ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی نا، اور اچھے انداز پر سمجھنے کی کوشش کی جائے گی، سلمان بھائی جھگڑے نہیں ہوتے، پھر درگزر کرنا پڑے گا، درگزر کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی آپشن، آپ درگزر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ بندہ اولاد کی غلطیاں درگزر کرتا ہے، ماں باپ درگزر کرتے ہیں، اولاد بھی بعض اوقات درگزر کر رہی ہوتی ہے۔ میں صحیح عرض کروں آپ کو، ایسا ہی میں بات کہتا میں رک گیا ہوں، اور ٹھیک ہو گیا، رک گیا ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ تو درگزر کے بغیر کام نہیں چلتا، درگزر جو ہے وہ کرنی چاہیے، اللہ میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض کا رشتہ جب مانگنے جا رہے ہوتے ہیں نا، اور رشتہ جب مانگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری بیٹی کو تو کھانا پکانا نہیں آتا، ہم خود پکا لیں گے۔ کھانا پکانا تو مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارے ہاں، اور پھر لڑائی کس پر ہے؟ کھانے پہ، کھانے کے اوپر، کھانے پہ ہی ہے۔ ایک پوائنٹ یہ بھی ہے، اللہ 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 ہمارے ہاتھ پہ رحمت فرمائے اور ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ اور یہ بات سلمان بھائی یہ تو آداب میں بھی بیان کی جاتی ہے کہ والدین کی ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کو اس طرح کے معاملات میں، یعنی بچی ہے تو اس کو گھرداری کے جو معاملات ہیں وہ اگر پہلے سے ہی کچھ نہ کچھ ٹرینڈ ہوگی تو آگے جا کے مشکلات کم ہوں گی۔ درست فرمایا، یہ تو تربیت کی پیاری بات ہے اور ریلیونٹ بات ہے بالکل۔ اسلام کی آپ تعلیمات دیکھیں تو بچیوں کو سینہ پرونا اور گھر کے کام کاج کے حوالے سے، پھر کھانا بنانے کے حوالے سے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جو معاملہ فرمایا اور آپ نے جس انداز میں اپنی زندگی گزاری، یہ ہماری اسلامی بہنوں کے لیے رول ماڈل ہے۔ جناب مخدومہ کائنات کی زندگی جیسے آپ نے اپنی مبارک زندگی گزاری، تو یہ رول ماڈل ہے، بہترین یہ طریقہ ہے۔ تو بہرحال اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے، درگزر سے بھی جو ہے وہ کام لیا جائے اور بدگمانی جو ہے نا یہ نہ کی جائے، اور ہر جگہ یہ ساس بہو کے جھگڑے ہیں ایسا بھی نہیں ہے۔ گھر بڑے اچھے انداز میں چل رہے ہیں، بڑے عافیت اور سلامتی کے ساتھ چل رہے ہیں، یہ بھی بڑی بات ہے۔ اور اس میں ایک بڑا کردار بعض اوقات جو ہے نا وہ گھر کے مرد کا بھی ہوتا ہے کہ وہ جو شوہر ہے وہ اپنی ماں اور اپنی بیوی میں ایک بیلنس بھی رکھتا ہے، یا وہ جہاں بیلنس خراب ہونے لگتا ہے تو وہ کدھر کس پلڑے میں وزن ڈالنا ہے تو ادھر وزن ڈال کے اس کو کیا کر لیتا ہے، برابر بھی کر لیتا ہے۔ تو یہ دانش مندی مرد کے ذمہ بھی ایک ہے کہ وہ بھی سچویشن کو کیا کر لے، ہینڈل کرے اور ٹھیک کرے۔ بہرحال اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے اور بدگمانی سے اللہ ہمیں بچائے۔ ہمیں خیر سوچنی ہے، ہمیں خیر والی سوچ اپنانی ہے، ہمیں خیر والا کام کرنا ہے، اور ہمیں خیر والی بات کرنی ہے۔ یہ اگر اس کو ذہن میں بنا لیں، بٹھا لیں، بہت سارے مسئلوں کا خود بخود حل ہو جائے گا۔ یہ ساس بہو کے اعتبار سے ایک اور معاملہ بھی ہوتا ہے کہ بہو کو تو کام ذمہ داری بعض وقت لگی ہوتی ہے، اور جو بیٹی گھر میں ہوتی ہے وہ ذمہ داریوں سے سبک دوش ہوتی ہے۔ تو یہ بھی بعض اوقات پھر چیز کیا کرتی ہے، ڈس بیلنس معاملہ کر دیتی ہے۔ بھی کام ہم تو سارے کام کریں، اور یہ تو ماں بولے یہ بیٹی بیاہ کے اگلے گھر جائے گی تو وہاں ساری زندگی کام ہی کرے گی، وہ اپنی ماں کے گھر پہ آئے تو تھوڑا سکھ کا سانس جو ہے وہ لے لے۔ تو یہاں اگر سکھ کا سانس ہی لیتی رہے گی تو پھر آگے جو بندہ جس کا ہے نا، جس نے بس سانس ہی سکھ کا ہی لینا ہے، اس کو اگر کبھی دوڑنا پڑ جائے گا نا تو پھر وہ سانس جو ہے نا وہ اوپر نیچے ہو جائے گا۔ یہ ہمیں بھی تجربہ ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ تو ایک جو چلتے رہنا اور رننگ میں رہنا، یہ بھی ایک بڑی اچھی بات جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری بیٹی تو کوئی کام نہ کرے اور بہو کو سارے کاموں پر جو ہے نا بندہ آگے اس کو لگا کے رکھے، یہ بھی بات مناسب نہیں ہے۔ بہرحال میرا خیال ہے جتنی گفتگو ہم نے کر لی ہے یہ کافی ہے، اور بات وہی ہے کہ کام وہ کریں جس میں خیر ہو، بات وہ کریں جس میں خیر ہو، سوچ بھی وہی رکھیں جس میں کیا ہو، خیر ہو، دنیا کی بھی خیر ہو اور آخرت کی بھی کیا ہو، خیر ہو۔ اللہ ہمیں یہ انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ اچھی سوچ اپنانے اور
ذہن میں رکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے اللہ ہمیں وابستہ رہنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیج سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہو ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے